الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تثابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رہبر رہنما بنا کر بھیجا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم دین کی دعوت کی راہ کے نابینا ہیں، اندھے ہیں. اس راہ کے بینا رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کو دیکھا ہے، ان سے ملاقات کی ہے اور ان کو نماز پڑھائی ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش و کرسی، جنت جہنم، ثواب عذاب سب کچھ دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راہ کے بینا ہیں اور ہم اس راہ کے نابینا ہیں. اندھے کا کام یہ ہے کہ وہ بینا کی تعلیم پر اور اس کی تربیت پر اور اس کے کہنے پر اس کے پیچھے پیچھے اس کا ہاتھ پکڑ کر چلے، تب تو وہ منزل پر پہنچے گا. اور اگر بینا کہیں جا رہا ہے اور نابینا کہیں جا رہا ہے تو نقصان ہوگا. تو ہم اس راہ کے نابینا ہیں. اس راہ کے بینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دیدار کرا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات اللہ کی جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی. کہاں سے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، بیت اللہ سے، کعبے سے، مکہ سے، الی المسجد الاقصی، کہاں؟ مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک، قبلہ اول تک، فلسطین تک. راتوں رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی لے گئے. اور پھر مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کا ہوا. آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. یہ بلندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ دعوت کی نسبت پر، تبلیغ کی نسبت پر اللہ کے کلمے کو، اس کے دین کو پھیلانے پہنچانے کی بنیاد پر اور اس کے لیے انتہائی درجے کی قربانی دینے پر اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی اونچا اعلیٰ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کی اور ان کے تعریف کی، ان کی نعت بیان کی عربی میں. بلغ العلا بکمالہ، پہنچ گئے بلندیوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال سے. ابھی ہم آ رہے تھے، میرٹھ سے اجتماع تھا علماء کا، سال والوں کا، دوسرے سال کی تیسرے سال کی تشکیلوں کا، مدرسے کے اندر کام کے جمانے کا. تو واپسی میں ہم نے یہاں آتے ہوئے حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا ایک حصہ 7 علماء جو ہمارے ساتھ تھے ان کو سنایا. حضرت نے فرمایا کہ اپنے اندر کمال پیدا کرو.
کمال جب تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا پھر تمہاری پوچھ ہوگی عالم کے اندر. یہ نہیں کہ تم عربی بولنے لگے اور عربی لکھنے لگے بس تم ماہر ہو گئے، نہیں، اس کے لیے تو بڑی جدوجہد قربانیاں دینی پڑے گی. اعلیٰ درجے تک تمہیں اس کی تہ میں اترنا پڑے گا. جب اس کی تہ میں تم اتر جاؤ گے عربی کی تو پھر اس کی بلندیاں تمہیں نصیب ہوں گی. پوری دنیا کے اندر تمہارا شہرہ ہوگا اور پوری دنیا کے اندر تمہیں بلایا جائے گا. حضرت نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے عالم میں پہنچایا اور بار بار پہنچایا اور اس مجلس میں پہنچایا جس مجلس میں علم و یقین کی گہرائیوں تک اور اس کی تحقیقات تک پہنچا جاتا ہے. بار بار مجھے وہاں پہنچایا. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ویسے نہیں اللہ صاحب کہہ دی، یہ جہان دیکھ کر، دنیا دیکھ کر اور علماء کو کہا، ائمہ کو ساری دنیا میں دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں. تو اپنے اندر کمال پیدا کرو. تو میں نے دوست ساتھی سے کہا کہ حضرت کا بیان تو تھا کہ بھائی علم کے اندر کمال پیدا کرو، ہمارا بیان یہ ہے کہ دعوت میں کمال پیدا کرو، تبلیغ میں کمال پیدا کرو. یہ نہیں کہ سال میں ایک جوڑ ہو گیا، میرٹھ میں سب پہنچ گئے اور پھر اس کے بعد کانگڑے میں کہیں لکھے اور خیال آئے، کچھ بھی نہیں. کمال یہ ہے کہ اب مدرسہ کوئی ہمارے علاقے کا، مکتب ہمارے علاقے کا کوئی بچہ چھوٹا بڑا ایسا نہ رہے جو تبلیغ میں دعوت میں نہ لگ جائے. اس کی فکر کوشش اگر ہم نے کی ہے پھر تو ہم جوڑ میں گئے ہیں، پھر تو ہم مشورے میں گئے ہیں، پھر تو ہمیں کچھ وہاں جا کر فائدہ ہوا ہے، پھر تو ہم تبلیغ کے دعوت کے کمال کو پہنچ گئے. اور اگر ہم وہاں سے آ کر کوئی مشورہ ہو گیا، جوڑ سے ہو گیا، محرم کے پہلے ہفتے میں، دوسرے ہفتے میں، تیسرے ہفتے میں، چوتھے ہفتے میں یہاں کے طلبا وہاں جوڑیں گے، ایک جوڑ دیوبند میں ہوگا اور ایک جوڑ مانس مئو میں ہوگا اور ایک جوڑ میرٹھ میں ہوگا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ اگر ہو گئی تو پھر ہمارے جانے کا کوئی فائدہ نہیں. کمال ہماری دعوت میں جب آئے گا، تبلیغ میں جب آئے گا، جوڑ میں، اجتماع میں، مشورے میں جب آئے گا کہ وہ ساری چیزیں جو وہاں سنی گئی ہیں، سیکھی گئی ہیں، سمجھی سمجھائی گئی ہیں، اب ان کو ہم اپنے مدرسوں کے اندر، اپنے مکتبوں کے اندر جہاں جہاں بالغ بچے پڑھتے ہیں، چاہے ان کا مدرسے میں قیام ہو یا نہ ہو، چاہے مدرسہ چھوٹا ہو لیکن وہاں 5 طلبہ ہیں، 3 طلبہ ہیں بڑے، تو ان کے اندر ہمیں فکر کوشش کرنی ہے کہ وہاں مشورہ قائم ہو، وہاں تعلیم قائم ہو، وہاں پہلا گشت دوسرا گشت قائم ہو اور وہاں سے 24 گھنٹے کی جماعت نکلے. اور میں نے کہا جماعت نکلے گی نہیں جب تک کہ ہم نہیں نکلیں گے. جب ہم نے کہا بھائی ایک جماعت ہم نے طے کر دو اگلے ہفتے سارے سال والے 24 گھنٹے لگا دیں. جب ہمارے 24 گھنٹے لگ جائیں گے تو پھر ہمارے جو طلبہ ہیں، ہمارے جو شاگرد ہیں، وہ بھی 24 گھنٹے لگائیں گے، ان کی جماعتوں کی شکلیں اور ترتیبیں بھی قائم ہوں گی. تو سب نے کہا لگتا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو جماعت بن جائے گی طلبہ کی. تو کمال پیدا کرنا ہے ہر چیز کے اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال تھا عبادت میں، کمال تھا دعوت میں، کمال تھا سنت و شریعت میں، کمال تھا اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے میں، کمال تھا خلق میں، خلق میں، کمال تھا علم میں، عمل میں، کمال تھا دعوت میں، تبلیغ میں، کمال تھا رائے خدا کی نقل و حرکت چلت پھرت میں، کمال تھا اللہ کے کلمے کو عالم میں پھیلانے اور پہنچانے میں. بلغ العلا بکمالہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلندیوں پر پہنچ گئے اپنے کمال سے، اپنے کمال سے پہنچے ہوں، اپنی محنتوں سے، مجاہدوں سے، قربانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آگے بڑھایا ہے. اللہ فرما رہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں محنت کریں گے، مجاہدے کریں گے، قربانیاں دیں گے، ہم اپنے تک پہنچنے کی ساری سبیلیں اور سارے راستے ان کے لیے آسان کر دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا، مجاہدے کا، قربانی کا حق ادا کر دیا. اتنا حق ادا کیا، اتنا حق ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن مقدس کے اندر طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. طٰہٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ لمبا قیام کرتے کرتے، لمبا رکوع کرتے کرتے، لمبا سجدہ کرتے کرتے، لمبا قیام کرتے کرتے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیں. تکلیف اور مشقت میں ڈالنے کے لیے ہم نے آپ کو قرآن نازل نہیں کیا. اس لیے تھوڑا آرام بھی کیجیے، تھوڑی راحت بھی لیجیے، تھوڑا سکون بھی لیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اتنے اعلیٰ درجے پر اور اتنے مجاہدے اور قربانی پر پہنچی ہوئی تھی کہ صحابہ بھی دیکھ کر رو رہے. اور آپ صاحب سے کہہ رہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو کہہ رہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں. اول تو آپ نے خطا کی نہیں، غلطی کی نہیں، لغزش کی نہیں، نافرمانی کی نہیں، حکم کو توڑا ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہونے سے پہلے ہی
پھر اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ، اتنی لمبی عبادت کیوں؟ آپ نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ شکر یہ ہے کہ اپنے آپ کو کھپا دو دعوت میں۔ ہم سوچتے اللہ تیرا شکر ہے ہم نے نماز پڑھ لی، اللہ تیرا شکر ہے ہم نے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا۔ یہ تو بچوں کا شکر ہے، چھوٹا بچہ ہے چائے پی لی بیٹے، جی ابا، او اللہ تیرا شکر، ابا اللہ تیرا شکر، اب وہ شکر ادا کر رہا ہے بچہ، بچے شکر ادا کر رہا ہے۔ یہ زبان کا شکر تو بچوں کا شکر ہے، ان کی عادت بنانے کے لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہو اللہ تیرا شکر، کہ اللہ تیرا شکر بڑوں کا یہ ہے کہ اللہ تیرا شکر میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مل گئی، میرا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام سے مل گیا، میری قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سے مل گئی، میرا رکوع سجدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع سجدے سے مل گیا، میری عبادت اور دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور دعوت سے مل گئی۔ رات بھر دن بھر اپنے آپ کو میں نے اتنا تھکایا کہ پاؤں پر میرے ورم آ گیا، پاؤں میرے سوج گئے، عبادت کرتے کرتے دعوت دیتے دیتے کشن البالیہ پرانی مشق کی طرح میں ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور ان کی اقتداء میں، ان کی پیروی میں، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری میں، کہ یہ ہے شکر۔ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا حق ادا کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ فرمائے فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آپ ان پر افسوس کرتے کرتے اپنی جان نہ گوا دینا۔ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، آپ جان نہ دے دینا ان کے اوپر کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے، یہ مسلمان نہیں ہو رہے۔ بار بار اللہ کہے فذکر انما انت مذکر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیے، آپ سمجھا سکتے ہیں، دل میں اتار نہیں سکتے، عمل پر لا نہیں سکتے، وہ تو ہمارے قبضے میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہیں گے اسے ہدایت ملے گی۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت ہمارے قبضے میں ہے، آپ کے اوپر تو بلاغ ہے، آپ کے اوپر تو تبلیغ ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، جہنم میں دوزخ میں لوگ کیوں گئے اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، آپ سے تو صرف تبلیغ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ قرآن مقدس نصیحت ہے، ہدایت ہے، دعوت ہے آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے تبلیغ کتنی کی، تم نے تعلیم کتنی کی، تو تمہارے سوال تبلیغ کا ہوگا، تمہارے سوال تعلیم کا ہوگا، ہدایت کا نہیں کہ تمہارے ذریعے سے کتنے لوگ ہدایت پر آئے اور کتنے لوگ کیوں ہدایت پر نہیں آئے، کتنے جنت میں گئے اور کتنے جہنم میں گئے، جہنم میں کیوں گئے۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، جہنم کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ فذکر انما انت مذکر، آپ سمجھائیے، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ فذکر ان نفعت الذکر، سمجھائیے اگر نصیحت نفع پہنچائے۔ فذکر انما انت مذکر، آپ سمجھانے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہیں کہ آپ ان کو گھول کر ایمان پلا ہی دیں، عمل پلا ہی دیں، دعوت پلا ہی دیں، سنت اور شریعت پر ان کو کھڑا کر ہی دیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ فذکر انما انت مذکر، آپ سمجھائیے، بس آپ سمجھا ہی سکتے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں۔ فمن تولی وکفر، جو روگردانی کرے گا اور جو انکار کرے گا آپ کی دعوت کا، آپ کی تبلیغ کا، آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب عطا فرمائے۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی بات بڑی ہے، اس کی دعوت بڑی ہے، اس کی تعلیم بڑی ہے، اس کی آخرت بڑی ہے، اس کی محنت کے لیے آپ کو ہم نے بھیجا ہے۔ آپ کی نبوت کو اور ہماری توحید کو اور ہماری جنت آخرت کو جو نہیں مانیں گے ان کو عذاب بھی بڑا دیا جائے گا۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، کہیں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ،
کہ ہم ان کو بڑا عذاب دینے سے پہلے قریب کا عذاب چکھائیں گے، چھوٹا عذاب چکھائیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ رجوع کر لیں۔ فمن تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم، ان کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یہ کہاں جائیں گے بھاگ کر؟ آسمان ہمارا ہے، زمین ہماری ہے۔ یا معشر الجن والانس، اے انسانوں کی جماعت، اے جناتوں کی جماعت، اگر تمہارے میں ہمت ہے، طاقت ہے، قوت ہے تو آسمان اور زمین کے دائرے سے باہر نکل کر دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، نکل نہیں سکتے، ہمت نہیں ہے کہیں جانے کی اور بھاگنے کی۔ فذکر انما انت مذکر، آپ ان کو سمجھا دو اچھی طرح، بتلا دو ان کو اچھی طرح۔ ان الینا ایابہم، ان کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم ان سے حساب لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بھی کمال کو پہنچ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں بھی کمال کو، انتہا کو پہنچ گئے۔ عبادت کا بھی حق ادا کر دیا اور دعوت کا بھی حق ادا کر دیا۔ بلغ العلا بکمالہ، پہنچ گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلندیوں پر، آسمانوں پر یوں ہی نہیں بلایا گیا، عرش پر یوں ہی نہیں بلایا گیا، اللہ نے اپنا دیدار ان کو یوں ہی نہیں کرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بلندیوں پر پہنچایا وہ ان کے کمال دعوت پر پہنچایا، وہ کمال علم پر پہنچایا، کمال عمل پر پہنچایا، کمال اخلاق پر پہنچایا، کمال اخلاص پر پہنچایا۔ بلغ العلا بکمالہ، بلندیوں پر پہنچ گئے اپنے کمال سے۔ کشف الدجی بجمالہ، اور دور کر دیا کفر کے اندھیروں کو، دور کر دیا شرک کے اندھیروں کو، دور کر دیا جہالت کے اندھیروں کو، اور دور کر دیا غفلت کے اندھیروں کو۔ کہ غفلت کے اندھیرے ہیں اور جہالت کے اندھیرے ہیں اور شرک کے اندھیرے ہیں اور کفر کے اندھیرے ہیں۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے، قرآن ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو علم الہی، علم نبوت عطا کیا ہے، اس کا مقصد اصلی اور بنیادی کام یہ ہے لتخرج الناس، کہ آپ انسانیت کو نکال دو۔ یہ ایک نورانی قاعدے والے کو سمجھنا ہے اور ہمیں اس کو سمجھانا ہے۔ بچپن سے ہی تربیت ہوگی، نورانی قاعدہ پڑھتے پڑھتے اس کو کہو کہ یہ الف با تا اور یہ لام الف، یہ سارا قاعدہ اور یہ سارا علم تجھے امت تک پہنچانا ہے۔ ایسا پڑھ بچے کہ ساری دنیا کو پڑھا سکے، ایسا پڑھ بچے کہ ساری دنیا کو سکھا سکے، ایسا پڑھ بچے کہ ساری دنیا کو علم پر لا سکے، ساری دنیا کو عمل پر لا سکے۔ بچپن سے ہی بچے کا ذہن بنانا پڑے گا، دماغ بنانا پڑے گا، فکر اس کے اندر اتارنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، جب چاہیں گے ان کو چلے میں بھیج دیں گے، جب چاہیں گے ان کو 4 مہینے میں بھیج دیں گے، اور جب چاہیں گے ان کو سال میں بھیج دیں گے۔ ابھی ان کو چھیڑو مت، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ اکیلے کہیں باہر جا نہیں سکتے اور ہم انہیں لے کر تبلیغ میں جا نہیں سکتے، اس لیے ان کو چھوڑ دو ابھی۔ یہ تو بہت پیار سے محبت سے پالے ہوئے بچے ہیں، اتنی گرمی میں کون بھیجے گا ان کو، اتنی سردی میں کون بھیجے گا ان کو، اس کے ساتھ بھیج کر مجھے تھوڑے ہی اپنے بچے کا نقصان کرانا ہے ہمیشہ۔ آپ کو پتا ہے کتنی تکلیفیں آئیں گی میوات میں، اور کتنی تکلیفیں آئیں گی پنجاب میں اور ہریانہ میں، اور کتنی تکلیفیں آئیں گی ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ جانے میں۔ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا میں تو جبریل علیہ السلام آ جائیں اور میکائیل علیہ السلام آ جائیں یا اسرائیلی آ جائیں، وہ تو لے جا سکتے ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے، لیکن جماعت میں نہیں۔ بچپن سے ہی اس کو اپنے سے دور کرنا پڑے گا، بچپن سے ہی دور کرنا پڑے گا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے بچے کو کہہ دیا کہ جاؤ بیٹا علم لینے کے لیے، جاؤ بیٹا ایمان لینے کے لیے، جاؤ بیٹا قرآن لینے کے لیے، جاؤ بیٹا حدیث لینے کے لیے، جاؤ بیٹا نبی کا، رسول کا، پیغمبر کا غم حاصل کرنے کے لیے۔ وہ گئے اور ایک دن میں نہیں آئے، ایک سال میں نہیں آئے، ہر ہفتے نہیں آئے۔ ہمارے بچے تو اول تو مدرسے میں بھیجتے نہیں، ہم ان کو مدرسے میں بھیجتے نہیں، اور اگر مدرسے میں بھیج دیا وہ ہر ہفتے گھر آ رہے ہیں، ہر دن گھر میں موجود ہیں۔ نہیں، بچہ گیا اور اگلے ہفتے، اگلے مہینے، اگلے سال نہیں آیا۔ 17 سال کے بعد ابھی ہم گئے وہاں ندوۃ العلماء میں، لکھنؤ میں مشورہ تھا، ہم نے کہا چلو وہاں بھی چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھی یہاں گروہ کے ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں، وہاں مولانا ثبوت ہمارے ساتھ ابھی انہوں نے چلا لگایا لاک ڈاؤن کے بعد، اب وہ وہاں پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے چلو گئے وہاں ماشاء اللہ ندوۃ العلماء میں قرآن، حدیث، سنت و شریعت سیکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے بہار سے، بنگال سے، آسام سے، کرناٹک سے، مہاراشٹر سے، یہاں لکھنؤ قریب نہیں ہے،
टीचरों से वहाँ पहुँच गए। सांगर टेढ़े के भी एक तालिब इल्म वहाँ पर मिला, माशाअल्लाह, उससे भी बात हुई। तो वो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तलबा पढ़ रहे हैं और 11 हल्के उन्होंने मदरसे में कायम किए हुए हैं तबलीग के और दावत के। रोजाना 11 के 11 हल्के असर के बाद लगते हैं। एक हल्का इधर लग रहा है, एक हल्का इधर लग रहा है, एक हल्का इधर लग रहा है। हल्के वाले बैठते हैं, अपनी हल्के की कारगुजारी लेते हैं अलग अलग, फिर उसके बाद सब एक जगह जमा हो जाते हैं, फिर पूरे हल्कों की कारगुजारी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत का माहौल उन्होंने वहाँ कायम किया हुआ है। तो हमारे साथी माशाअल्लाह टीचरों के एक हल्के के जिम्मेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिक्र कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैंने क्या तरकीब है, मैंने क्या तरकीब ये है, अब जाना है बकरीद के घर। मैंने कहा बकरीद के घर जाओगे तो फिर वो हल्के में वहाँ जो तुमने मेहनत की है, तश्कीलें की हैं, उनमें से कौन जाएगा जमात में, उनमें से कौन जाएगा राह खुदा के अंदर। जब हल्के की जिम्मेदारी गायब हो जाएगा तो फिर हल्के वाले कैसे निकलेंगे। तो इसलिए अपना टिकट हमारे हवाले कर दो, हम उसको अभी क्या करा देंगे, कैंसिल करा देंगे। ये पहली बकरीद है, इस तबलीग में लगाओ, दावत में लगाओ ना, तुम्हारे वहाँ बीवी है ना बच्चे हैं, क्या है, अब तुम वक्त लगाओ। तो उन्होंने ठीक है इंशाअल्लाह वक्त लगाऊंगा। तो छुट्टियों में उनको घर में बुलाओ कि भाई बकरीद की छुट्टी है आ जाओ, 6 महीने की छुट्टी आ जाओ, 6 महीने की छुट्टी आ जाओ, जुमेरात की छुट्टी है आ जाओ, ठीक है। उनको रवाना करो राह खुदा के अंदर। तो फिर मैंने उनको कहा समझाने के लिए, बतलाने के लिए, तुम्हें तो अभी गए और अभी कह रहे जाऊँ मैं भी आया था, मैं इसके बाद अभी जा रहा हूँ बकरीद में, ऐसी बात न करो। हमारे साथी ने अभी साल लगाया हमारे साथ बंगाल के, घर के अंदर माहौल इल्म का नहीं, घर के अंदर माहौल सुन्नत और शरीयत का नहीं, घर में माहौल स्कूल का है, कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है। बाप उसको डॉक्टर वकील बनाना चाह रहा है, उसने कहा मुझे तो हाफिज बनना है, मुझे तो कारी आलिम बनना है, कि नहीं तुझे हर किस मदरसे में नहीं जाना है। बाप ने क्या किया, सख्ती की, तो वो बच्चा घर से निकल गया, भाग गया और भागते सीधे निजामुद्दीन मरकज में आ गया और वहाँ पढ़ना शुरू कर दिया और नाज़रा पढ़ लिया, हिफ्ज़ कर लिया, हिफ्ज़ कर कर 4 साल के बाद घर गया। कितने साल के बाद? 4 साल के बाद घर गया, 4 साल के बाद। फिर उसके बाद आया, फिर मदाहिब में पढ़ा, आलिम हुआ और फिर 1 साल लगाया। अब दूसरा साल अरब में हमारे साथ लगा कर आया। अब 2, 4, 5 हफ्ते में फोन उनका आता रहता है। अभी मामस्तूरात जमात लेकर वो इंशाअल्लाह निजामुद्दीन आ रहे हैं। कहा हम तुम्हारे यहाँ भी आएंगे, हमका बहुत अच्छा, 25 तारीख को आएंगे जुलाई में, तो आपकी उनसे मुलाकात हो जाएगी। तो 4 साल तक घर नहीं गए, पूरा कुरान हिफ्ज़ करके गए। और जहाँ हमारे साथी पढ़ रहे थे बच्चों में, तो उन्होंने नाज़रा पढ़ा, हिफ्ज़ किया और दौर हदीस किया, इफ्ता किया और 12 साल के बाद घर गए। के बाद 12 साल के बाद घर गए और हम 2.5 घंटे मस्जिद को देने को तैयार, हम 8 घंटे मस्जिद को देने को तैयार नहीं। उसने 12 घंटे 12 साल इनको दे दिए, 12 साल अमल को दे दिए, 12 साल माँ को नहीं देखा, बाप को नहीं देखा। वो जमाना वो था जिसमें मोबाइल नहीं थे कि रोजाना देख लो अम्मी को, अब्बू को, कोई राब्ता नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं। 12 साल के बाद वो यहाँ से इफ्ता करके गए बंगाल के अंदर। कोई 12 साल में जा रहा है, कोई 8 साल में जा रहा है और हमारे बच्चे रोजाना रहते नहीं। हम बच्चों को बचपन से ही सिखलाएंगे कि तेरा पढ़ना इसलिए है कि सारी दुनिया को तुझे पढ़ाना है, तेरा सीखना इसलिए है कि सारी दुनिया को तुझे सिखाना है, तेरा इल्म हासिल करना इसलिए है सारे आलम को तुझे इल्म के नूर से मुनव्वर करना है। जब बचपन से ही उसके ज़हन के अंदर ये बात उतारी जाएगी। मैंने बार बार कहा, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कायदा पढ़ रहे थे, पुराने कायदा अली बात आली पढ़ रहे थे, अपने साथी से कहने लगे आप फलाने जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनसे जिहाद करेंगे, जो नमाज नहीं पढ़ते उनसे जिहाद करेंगे, उन पर मेहनत करके उनको मस्जिद में लाएंगे, उनको ऊपर मेहनत करके उनको दीनदार बनाएंगे, दीन का मददगार बनाएंगे। ये मौलाना इलियास साहब थे। और हमारे बच्चे क्या करें, अरे बच्चे से मैंने कहा वो हमारे साथी का बच्चा है, कोई तबलीग में वक्त लगा, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में हूँ, मैं तो कहा हूँ अल्लाह के रास्ते में तो बहुत पीरन का माल सुने, तबलीग के खिलाफ बहुत माल पीरन का सुने, नहीं मैं तो तबलीग वाला आदमी। भाई अरबी में आया है किताब के अंदर, किताब में अरबी में आया है कुल्लु इनाइन यतरशहु बिमा फी, हर बर्तन से वही निकलता है जो उसमें होता है। कुल्लु इनाइन यतरशहु बिमा फी, ये तो क्या है, कुल्लु इनाइन यतरशहु बिमा फी, ये तो अरबी में है।
اور اردو میں بھی ہے کھلی عداوت تیرے طرز زبان سے تیری زبان سے نبی دل میں تو کیوں نکلی زبان سے کھلی عداوت تیرے طرز بیان سے کھلی عداوت کھلی مخالفت اور کھلی یہ بات کہ میں تبلیغ والے تو ویسے چلو اللہ کے راستے میں بھائی اللہ کے راستے میں تو ہو کس نے منع کیا تم اللہ کے راستے میں نہیں ہو نور علی نور جب تم سے کہا گیا کہ بھائی نماز پڑھو تو تم کہہ رہے میں تو روزہ رکھتا ہوں تمہیں کہا جا رہا ہے حج کرو تم کہہ رہے میں تو زکات دیتا ہوں تمہیں کہا جا رہا ہے قورمہ بریانی کھاؤ کہ تمہیں بھی چٹنی روٹی کھا رہا ہوں کھانے میں چٹنی اب کہہ رہے تجھے کباب کھلانے کو کوفتہ کھلانے کو اور کہہ رہے تجھے بریانی کھلانے کو تو کہہ رہے مجھے دال روٹی کام کھاتے ہو تو دین کے سارے کام کرنے ہیں علم میں بھی لگنا ہے یہ بھی اللہ کا راستہ ہے اور عمل میں بھی لگنا ہے یہ بھی اللہ کا راستہ ہے اور علم و عمل کو عالم میں پھیلانا یہ بھی اللہ کا راستہ ہے اب تمہیں اختیار ہے کون سے راستے میں تم لڑنا چاہتے ہو تو بس علم حاصل کر لو چھٹی ہو گئی بس عمل کر لو چھٹی ہو گئی اور علم کو عالم میں عمل میں پھیلا دو کہ چھٹی نہیں مکتب تبلیغ کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے تشکیل کرو گے تو بھی چھٹی نہیں ملے گی اور تشکیل چھوڑ دو گے دعوت چھوڑ دو گے راہ خدا میں علم و عمل کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کو چھوڑ دو گے تو پھر کیا ہو جاؤ گے ایک ہی عمل پر کیا ہو جاؤ گے مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ گے تو یہ ذہن بن رہا ہے اگر ہم نے ذہن کا بنایا تو دوسرے ذہن بنائیں گے ہم نے ذہن کا بنایا تو دوسرے کو سمجھائیں گے اور پھر کہیں گے یہ تو وہاں یہ ہو رہا ہے وہاں یہ ہو رہا ہے بھائی وہاں یہ ہو رہا ہے وہاں یہ ہو رہا ہے نہیں تم نے کیا کیا تم بتاؤ تم نے کیا سمجھایا اس کو تم نے کیا بتلایا اس کو ہم جب ہی سمجھا سکتے ہیں اس کو ہم جب ہی بتلا سکتے ہیں اس کو جب ہم سمجھے ہوں جب ہم سالانہ ترتیب لگا رہے ہوں ہم ماہانہ ترتیب لگا رہے ہوں ہم روزانہ دعوت کے تقاضوں پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوں اب غیر محسوس طریقے سے اولاد کے اندر یہ بات اترتی چلی جائے گی یہ بات اترتی چلی جائے گی کہ ہاں مجھے بھی سالانہ ترتیب اپنی قائم کرنی ہے مجھے بھی ماہانہ ترتیب اپنی قائم کرنی ہے مجھے بھی علم و عمل کو عالم میں لے کر جانا ہے تو بچپن سے ہی تربیت ہونی چاہیے بچپن سے ہی اس کو سمجھانا اور بتلانا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہمارا کام ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک کی کتاب قرآن آپ کو ہم نے اس لیے دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نکالو من الظلمات تاریکیوں سے تاریکی ایک نہیں ہے تاریکی اندھیرے بہت ہیں اور نور ایک ہی ہے قرآن کا نور ایک ہی ہے دین کا نور ایک ہی ہے اللہ کا اللہ نور السماوات والارض اس لیے اللہ نے فرمایا من الظلمات اندھیرے بہت ہیں اور الی النور نور ایک ہی ہے یہ واحد ہے اور وہ ظلمات جمع ہے فرمایا من الظلمات آپ کو اندھیریوں سے تاریکیوں سے نکالنے کے لیے ہم نے علم نبوت علم الہی عطا فرمایا ہے ہم نے آپ کو رسول بنایا ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے ہمارا یہ پیغام عالم انسانیت کو پہنچا دو سمجھا دو یہ آپ کی ذمہ داری ہے من الظلمات اندھیروں سے نکالو اندھیرا کفر کا ہے اندھیرا شرک کا ہے اندھیرا جہالت کا ہے اور غفلت کا ہے ان سارے اندھیروں سے نکالو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اندھیروں سے نکالا لوگوں کو کفر سے بھی نکالا اور شرک سے بھی نکالا اور جہالت سے بھی نکالا اور غفلت سے بھی نکالا کشف الدجی بجمالہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جمال ایمان سے اپنے جمال قرآن سے اپنے جمال علم سے اپنے جمال عمل سے اپنے جمال تبلیغ سے اپنے جمال محنت سے اپنے جمال گشت سے اپنے جمال ملاقات سے اور اپنے جمال رات دن 24 گھنٹے انسانیت کی ہدایت کے جمال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیروں کو دور کر دیا اندھیروں کو ختم کر دیا کیا تمہیں رسول اللہ کے علم کا جمال بتائیں کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا جمال بتائیں کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اور ان کے روزے کا اور ان کے حج کا اور ان کے زکوٰۃ کا کیا ان کے اخلاق کا کیا ان کے معاملات کا کیا ان کے رات اور دن صبح و شام کہ ایک ایک عمل کا ہم تمہیں جمال بتائیں بس بات یہی ہے حسنت جمیع مصابیح ان کی ساری تبلیغیں ان کی ساری تشکیلیں ان کے سارے گشت ان کی ساری ملاقاتیں ان کے سارے اسفار چاہے وہ طائف کا سفر ہو چاہے وہ مدینہ کا سفر ہو چاہے وہ بدر کا احد کا حنین کا تبوک کا چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سا بھی سفر ہو ہر سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ ہے ہر محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ہے ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ ہے خوبصورت ہے حسن سے جمال سے بھرا ہوا ہے حسنت جمیع
کسی بھی خصلت پر، کسی بھی عادت پر، کسی بھی عمل پر، کسی بھی رات دن صبح و شام کی محنت پر کائنات میں کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنے اعمال میں مصفى ہے، مزکہ ہے، مصطفیٰ ہے، مجتبیٰ ہے، حسنت جمیع خصالہ۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 3 شعر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کہے۔ 3 شعر ہو گئے، 4تھا شعر بنانے کی فکر میں ہے، رات دن کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ شعر و شاعری بھی کرنی پڑتی ہے، ایسی شعر و شاعری جس سے ایمان دلوں میں اتر جائے، ایسی شعر و شاعری جس سے تبلیغ اندر اتر جائے۔ اے غم دعوت تیرا شکریہ، اے غم دعوت تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں نہ گیا، کبھی فرش پر، کبھی عرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، کبھی ان کے گھر۔ ابس ہے جستجو بحر دعوت کے کنارے کی، اس میں ڈوب جانا ہے یہ دن پار ہو جانا۔ کنارے کی تلاش میں مطلب ہو کہ میں تو حلقے کا امیر ہو گیا، اور میں تو پنکوسے کا امیر ہو گیا، اور میں تو 4 مہینے لگا کر اور 5 مہینے لگا کر اور 1 سال لگا کر اور 2 سال لگا کر کیا ہو گیا، حضرت ہو گیا۔ اب میرے لیے کنارہ ہے، اب میرے لیے کیا ہے، کنارہ ہے کہ میں ایک کنارے پر بیٹھ جاؤں اور میں ایک جگہ مسند پر تشریف فرما ہو جاؤں۔ کنارے کی تلاش میں مت لگو، ابس ہے جستجو بحر دعوت کے کنارے کی، اس کی جستجو، اس کی تلاش میں مت لگو، یہ بیکار ہے۔ اس کی جستجو تلاش میں لگنا بیکار ہو جاؤ گے، تم کیا جاؤ گے، بیکار ہو جاؤ گے، کسی کام کے نہیں رہو گے۔ جب تبلیغ چھوڑ دو گے، دعوت چھوڑ دو گے، راہ خدا کی نقل و حرکت چلت پھرت چھوڑ دو گے کہ چلتا پانی پاک ہے، رک گیا تو ناپاک ہو جائے گا، رک گیا تو ناپاک ہو جائے گا۔ ابس ہے جستجو بحر دعوت کے کنارے کی، کنارے کی تلاش میں مت لگو، اس میں ڈوب جانا ہے یہ دل پار ہو جانا۔ موت تمہاری راہ خدا میں آنی چاہیے، موت تمہاری کہاں آنی چاہیے، راہ خدا میں آنی چاہیے۔ جیسے ابھی ہمارے حضرت مولانا شمس الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آبادی نظام الدین میں مرکز میں بنگلے والی مسجد میں آ کر پڑھ گئے اور علم و ایمان کی دعوت کے لیے ملکوں کے اندر گئے، جیل میں پہنچ گئے عرب کے اندر، اور جیلر نے کہا کوئی خواہش ہے، تمنا ہے تو بتاؤ، یہاں ایک تمنا ایک آرزو ہے، جتنے قیدی ہیں ان سے ہمیں جانے دو، ان سے ہمیں ملاقاتیں کرنے دو، ان سے ہمیں ملاقاتیں کرنے دو۔ 10 لاکھ آدمیوں سے جیل میں ملاقاتیں کی، 10 لاکھ آدمیوں سے جیل میں تشکیلیں کی، جیل میں تعلیمیں دی، جیل میں علم و عمل قرآن حدیث سنت شریعت سکھلائی۔ 3 سال بے قصور ان کو جیل میں رکھا گیا۔ حکومت نادم ہوئی، شرمندہ ہوئی کہ 3 سال کا ہم آپ کو معاوضہ دیتے ہیں، اتنے لاکھوں روپے ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ لے لو، سب سے غلطی ہوئی، آپ کا کوئی جرم ثابت نہ ہوا، بے قصور آپ کو یہاں 3 سال رکھا گیا۔ انہوں نے کہا یہ پیسے تمہیں مبارک ہو، یہ مال تمہیں مبارک ہو، یہ دولت تمہیں مبارک ہو، 1 بھی روپیہ بھی پیسہ ان سے نہیں لیا۔ اور پھر یہاں آگے نظام الدین میں پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے۔ کل کو 6 صفات بیان کرنی ہے، آج مشورے میں ان کا طے ہوا، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے لا الہ الا اللہ کہتے کہتے دعوت دیتے دیتے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ گھر والوں نے کہا کہ ان کو وہیں دفنا دو، جس کام کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر دیا تھا، اب انہیں یہاں مت بھیجو بمبئی، اب انہیں یہاں مت بھیجو الہ آباد، اب انہیں یہاں مت بھیجو اپنے عزیز اور رشتے داروں کے پاس، ان کو تو وہیں پہنچا دو جن کے کہنے پر انہوں نے تبلیغ میں جان لگا دی، مال لگا دیا، اب انہوں نے زندگی بھی وہاں لگائی، اب ان کی عالم دنیا تو وہاں چلی گئی، عالم برزخ بھی ان کی دعوت میں چلی جائے، عالم برزخ بھی ان کی تبلیغ میں چلی جائے، یہ قبر میں حشر تک سوتے رہیں، اور کل قیامت میں میدان حشر میں علماء دعات صلحاء کے ساتھ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچ جائیں، وہیں ان کو دفنا دیا کہ وہیں ہماری قبر بن جائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے راہ خدا میں شہادت کے شوق سے نکلو، تو شعر و شاعری ایسی جس سے ایمان اندر اتر جائے، یقین اندر اتر جائے، آج بھی ہو اگر ابراہیم سے ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں شب گزاری میں، کتنے لوگ ہیں کھیتوں میں، کتنے لوگ دکانوں میں، کارخانوں میں، جب جائیں گے جب تشکیل کیا ہو جائے گی، شروع ہو جائے گی، جب جائیں گے جب عشاء کی نماز کا وقت کیا ہو جائے گا، قریب ہو جائے گا، جب جائیں گے جب مشورے کے لیے ساتھی بیٹھ جائیں گے، ابھی اتنے پہلے جا کر کیا فائدہ، نقصان ہے کھیت کا، نقصان ہے دکان کا، نقصان ہے راحت و آرام کا۔ وہ طلب میں یہاں نہ آئے اور ہم طلب میں اثر میں آ گئے، ہم طلب میں مغرب میں نہیں آ گئے اور ہم طلب میں سیرودہ میں چلے میں
4 مہینے میں 5 مہینے میں چلے گئے، یہ ہمارا کمال ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ میرے اندر طلب پیدا ہوئی دعوت کی، میرے اندر طلب پیدا ہوئی مشورے میں، تعلیم میں، سب گزاری میں پہنچنے کی، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا انعام ہے، اس کا احسان ہے۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے توفیق۔ اللہ فرما رہے قرآن میں، اللہ اکبر، اللہ فرما رہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے۔ انہا تذکرہ، یہ تو نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ اللہ فرما رہے، کل ہی وہاں امام صاحب نے پڑھا میرٹھ میں یا وہاں لکھنؤ میں مرکز میں یہ آیت پڑھی نماز میں، تو میں نے اس پر غور کیا۔ اللہ فرما رہے یہ تو نصیحت ہے، یہ قرآن تو نصیحت ہے، یہ قرآن تو علم ہے، یہ قرآن تو عمل ہے، یہ قرآن تو دعوت ہے، ہدایت ہے، یہ قرآن تو اللہ تک، رسول اللہ تک، جنت تک، آخرت تک پہنچنے کا سیدھا صاف ستھرا راستہ ہے۔ انہا تذکرہ، یہ قرآن 100% اپنے اندر ایمان و عمل، اپنے اندر 100% علم و دعوت لیے ہوئے ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ اور پھر اللہ کہہ رہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تم چاہ نہیں سکتے اللہ کا راستہ، تم چل نہیں سکتے اللہ کے راستے پہ، تم دوڑ نہیں سکتے اللہ کے راستے پہ، تم بھاگ نہیں سکتے اللہ کے راستے پہ، تم آباد نہیں کر سکتے مسجدوں کو، مدرسوں کو، خانقاہوں کو، تم آباد نہیں کر سکتے علم و ایمان سے، قرآن حدیث سنت و تفسیر سے پورے عالم کو، الا ان یشاء اللہ، جب تک کہ اللہ نہ چاہے، جب تک کہ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے، ارادہ بھی نہیں کر سکتے، نیت بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ارادے کا دل میں پیدا ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، نیت کا دل کے اندر آنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس نیت کا اظہار زبان پر ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اندر تو آ گیا کہ ہاں جانا چاہیے، لیکن اگر میں نے کہہ دیا جانا ہے تو یہ آگے تشکیل کر کے مجھے کیا کر دیں گے، نظام الدین روانہ کر دیں گے۔ دل میں تو آگے جاؤں، ہاں جاؤں گا میں، مول صاحب جاؤں گا میں، کب جاؤں گا؟ جب میں چاہوں گا، جب میرے دل میں آئے گی۔ نفس کو خدا بنا لیا، نفس کو کیا بنا لیا؟ خدا بنا دیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، دیکھا نہیں آپ نے اس کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ جس طرح خدا کی بات مانی جاتی ہے اس طرح یہ نفس کی مان رہا ہے، جانے کو تیار نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ